تو پھر عبادتیں غبارے میں سے جیسے ہوا نکل کے بیکار ہو جاتی ہیں، ایسے ہو جاتی. عبادات کی کمی کو اخلاق نبھا جاتے ہیں، اخلاق کی کمی کو عبادات نہیں نبھا سکتے، کیونکہ عبادت کی کمی اللہ کا معاملہ ہے. اللہ بہت سخی ہے، بہت سخی، اور اخلاق کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے. بندے بہت بخیل ہیں، بہت تنگ دل دنیا ہے. تو جب دل پھٹے تلواریں ٹکرائیں، بھائی بھائی پر اٹھا، تو محمد بن مسلمہ کی وہ تلوار جو ہزاروں دفعہ اسلام کے لیے چمکی، بلند ہوئی، انہی کے اپنے ہاتھوں سے ٹوٹ رہی تھی اور اود پہاڑ پہ توڑ رہے تھے اسے، اور گھر میں جا کے بیٹھ گئے کہ میں وہ کروں گا جو میرے نبی نے مجھے کہا. زندگی کا مشکل ترین سبق ہے پیچھے ہٹ جانا، سہ جانا، برداشت کرنا. اسلامی زندگی دنیا میں وجود پاتی ہے اسلامی اخلاق کے ساتھ، اسلامی عبادات کے ساتھ نہیں. عبادات تو میں نے کہا بنیاد کی طرح، بنیاد کو نظر آتی، یہ بنیاد نظر آ رہی ہے. ہاں بنیاد ہے، یہ عمارت پتہ بتاتی ہے. بنیاد نہ ہوتی تو یہ عمارت نہ ہوتی. تو بنیاد کے بغیر کوئی عمارت نہیں، پر صرف بنیاد سے عمارت نہیں بنتی. عمارت کے بغیر بنیاد سے نفع کوئی نہیں. آپ نے انصار مدینہ سے فرمایا میرے بعد تمہارا حق ضائع ہوگا، کیا کرو گے؟ ستجدون اثرتا شدیدتا، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ تمہاری حق تلفی ہوگی، پھر کیا کرو؟ کہا جی تلوار اٹھائیں، اپنا حق حاصل کریں. حقوق کی تو جنگ چل رہی ہے. میرا حق وہ کہتا میرا حق، یہ میری بیوی میرے حقوق نہیں ادا کرتی، ویسے یہ میرا خامند میرے حقوق نہیں ادا کرتا، میرا بھائی میرا حق نہیں ادا کرتا. اسی کی تو جنگ ہے. میرا پڑوسی، میری اوپر جو صوبے والے، قوموں والے، کتنی آگ جلا دی قوموں کی، کتنی بڑی نفرت. کہ یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے. آپ نے کہا اگر میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں تو کیا خیال ہے؟ کہا جی ضرور بتائیں. کہ اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تم صبر کر کے سہ جانا، حوض کوثر پہ آ جانا، میں سارے حق تمہیں اللہ سے دلوا دوں گا. تو یہ جو وعدہ ہے نا، یہ انصار کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ایک صفت کے ساتھ ہے، شخص کے ساتھ نہیں، صفت کے ساتھ. وہ صفت جس زمانے میں جس شخص میں پائی جائے گی وہ وعدہ زندہ ہو جائے گا، کہ جو حقوق کی جنگ چھوڑ دے اور صبر کر کے پیچھے ہٹ جائے گا تو حوض کوثر پہ اللہ کے نبی سے جا کے مل لے اور سارا کچھ اللہ سے پا لے. تو اسلام کی تکمیل جو ہے وہ عبادت سے نہیں ہے، وہ اچھے اخلاق سے. وہ ہیں ہی کوئی نہیں، دنیا پھری ہے. مولانا سعید خان صاحب کو نہ دیکھتا تو اللہ کی قسم مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ اخلاق بھی کوئی دین ہے، کیونکہ یہ اتنا مشکل چیپٹر ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتا. ورنہ پڑھا تو جب میں نے پڑھا تھا، اللہ کا احسان ہے میں جو پڑھتا تھا مجھے یاد ہوتا تھا. اب تو مجھے سب کچھ بھول گیا ہے. تو اس وقت میرا علم تازہ تھا، مجھے کتابیں سینے میں تھیں، لیکن میں نے نہیں جانا کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے جب تک میں نے ایک آدمی کو دیکھا نہیں. یہ بڑا مشکل سبق. میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کتاب دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں. میرے پاس ابھی میں گاؤں میں تھا تو بیلجیم سے گجرات کا نوجوان آیا، کہا جی میں نے وہاں تمہاری کیسٹ سنی، تو پھر 30 سال ہو گئے تھے، شراب خانے ہی چلا رہا تھا، شرابیں بیچ رہا تھا، تمہاری کیسٹ سنی، پھر میں نے توبہ کی، پھر میں نے کتاب لی، میں نے اس سے نماز کو یاد کیا، سیکھا اور پڑھنا شروع کر دیا کتاب سے.
تو پہلے یہ پڑھنا ہے پھر یہ پڑھنا ہے، پہلے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے، ہو گیا۔ لیکن میں تمہیں زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، اخلاق کتاب پڑھنے سے نہیں آتی، صاحب اخلاق کے ساتھ رہنے سے اخلاق آتی۔ سبق ہی بڑا اوکھا ہے، مصیبت خانہ، بہت مشکل زندگی کا سبق۔ چونکہ ماں باپ کے اپنے پاس کوئی نہیں تو بچوں کو کیسے سکھاتے؟ یہ ماں باپ اپنی گود میں پالتے اور انہیں بتاتے سہنا، پینا، جھکنا، ہٹنا، بچھنا، تو پھر اللہ انہیں اٹھاتا اٹھاتا اٹھاتا۔ سارا دین بس نماز روزے تک ہی رہ گیا ہے، یا یہ ہماری طرح داڑھی پگڑی، بس اسی کا نام دین رکھا ہوا ہے۔ یہ مولوی میں تھوڑا سا یہ بخاری پڑھاتا ہے، یہ مسلم پڑھاتا ہے، یہ جو ہدایہ پڑھاتا ہے، یہ جو پتہ نہیں کیا پڑھاتا ہے۔ بس ہیں اللہ کے بندے، دنیا خالی نہیں ہے، نہ ہوتے تو کب کا مٹ چکا ہوتا جہان، ہیں لیکن ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، یعنی وہ چراغ رخ زیبا سے بھی اب نظر نہیں آتے، بہت تھوڑے ہو گئے۔ تو اسلام، میرے نبی کی تعلیمات، یہ دو جملوں میں، ان دو جملے کی میں نے آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دی، ایک نماز، ایک اخلاق۔ یہ نماز بندگی سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام ان ساری چیزوں کو اپنے اندر اتارنا اور اوروں تک پہنچانے کی ایک محنت ہے، سادہ طریقے پر۔ آپ بھی کرو، ہم بھی کریں، جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا عزت دے کر۔ باقی تو یہ شعبہ جات ہیں، ایک عرصے تک آپ نوکری کرتے پھر آپ ریٹائر ہو جاتے، کاروباری ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے رہتے ہیں پھر اپنی اولاد کے حوالے کرنا شروع کرتے ہیں، اب تم سنبھالو، ہم بوڑھے ہو گئے، ہم تم سنبھالو گے، تم سنبھالو۔ آگے بعض ان کی زندگی میں ہی صاف کر کے دکھا دیتے ہیں، بعض اس کو مزید آگے لے کے چلے جاتے ہیں۔ منزل تو یہ کوئی نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو میں اپنا بنا دوں، اور میں جب دنیا سے جاؤں تو میرا اللہ کہے ہاں میں تم سے راضی ہو چکا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میں تم سے راضی ہو چکا۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے ہے یہ نظام زندگی جو عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے، اس میں آپ سے بھی گزارش ہے، کچھ وقت کے ارادے کرو، کچھ نیت کرو، درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا